نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ زمر سے آیا مقدسہ نمبر 65 اور 66 65-66 پڑھیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، پہلے تو کہاں تھا، کہاں گیا تھا، تو آگے سے میں قصہ کہانی بیان کرنا احمدی کہتا ہے، میں نے اسی طرح ٹیک لگائی، یعنی بدتمیزی کی طرح ٹیک لگائے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جہاں بھی تھا اب تو آ گیا ہوں نا، یہ کہہ رہا ہے، تو آمدی جماعت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آمدی جماعت میں۔ دیکھو قصے کہانیاں دیکھیں سنیں لوگوں کے، حیران ہوتا ہے آدمی کہ جھوٹ بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے زبان بھی نہیں جلاتا، کہ اللہ ان کی زبان ہی جلا دے۔ پہلے میں ان دونوں آیات کا سریع سا ترجمہ سادہ سا کر دوں تاکہ باقی تمام جو باتیں ہوں اسی کے مطابق آپ اس کو پرکھیں، دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ کیا کہتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ضرور وحی کی آپ کی طرف، وحی کی گئی، اوحیا وحی کی گئی، یہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول، اوحیا وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام کو وضاحت کے ساتھ خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی، یعنی آپ کو نبی بنایا اور آپ سے پہلے جو لوگ ہیں نبی، ان کو نبی بنایا۔ آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر محبوب تو شرک کرے گا، محبوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے، اے محبوب اگر تو شرک کرے گا
لا یحبطن، ضرور ضائع کر دیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے عمل کا، جو آپ کے عمل ہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور 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 آپ ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں. اب یہ خطاب تو ہمیں ہے سیدھا سیدھا، اور مسلمانوں ہم نے تیرے محبوب تمہارے نبی کی طرف وحی کی، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ان کی طرف وحی کی، بعد میں وحی نہیں فرمائی. بعد میں وحی کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تشریف فرما دی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی. بل اللہ، اگلی آیت جو 66 آیت ہے، اس کا ترجمہ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، فعبد، پس اللہ کی عبادت کر، اے میرے محبوب صرف اللہ کی عبادت کر. فعبد، فا کو علیحدہ کر دیں، آگے اوبد، احمد عیسیٰ کی طرح جہل نہیں بننا. اذکر یا اذکرو ہو نا، اذکارو بن گیا، اذکارو. اگر فا کو ہم علیحدہ کریں جس کا معنی پس، تو اسی طرح پس تو عبادت کر اپنے رب کی، پس اسی کی عبادت کر. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شاکرین کے ساتھی ہو جائے، یا شاکرین میں سے ہو، شکر کرنے والوں میں سے ہو، اپنے رب کا شکر ادا کر. یہ دو آیات مقدسات کا ترجمہ مکمل ہو گیا. اب میں مرزائیوں کی آپ کو ایک کہانی سناؤں، اور جس کی کہانی ہے، جو کہانی سنا رہا ہے، قرآن پاک پڑھنا اسے بھی نہیں آتا، اور کہانی بڑا ٹھلا بان کے، یہ ٹھلے بان کے جو ہے کہانی سناتے ہیں نا. یہ بالکل، اس میں یہی بات ہے کہ جو میں نے شروع ابتدائیہ میں اسی لیے کہا تھا کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق. میں گستاخی کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کے لیے برکتیں آپ کے لیے. اب دیکھیں، ہمارے چلو میں نام نہیں لیتا، کوئی مفتی اعظم ہے، ٹی وی پہ پروگرام ہو رہا تھا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، فلاں جگہ چاند نظر آ گیا. وہ جو اینکر تھے، جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ بتا رہے تھے، اور وہ مفتی صاحب آئے، انہوں نے آ کے ان سے فون چھینا اور کہا کہیں چاند نہیں نظر آیا، کہیں کوئی گواہی نہیں ہے. حالانکہ گواہیاں وہ خود ریسیو کر چکے تھے. وہ واقعہ سارا دنیا نے دیکھا. مفتی اعظم نے جھوٹ بولا، سب نے دیکھا. کیا مجھے آپ بتائیں مبارک صاحب، کسی ایک نے آواز اٹھائی ہے کہ مفتی اعظم نے کیوں
شبرات کی رات تھی، وہ شبرات وغیرہ تھی بڑے مناتے، تو بڑے جلسے مولوی کر رہے تھے، تو میں جب بستر پہ لیٹا تو بڑی شور تھا، میں نے کہا کیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلو کسی کو جھوٹا سہارا دیتے تو ہے نا، سہارا تو کافی ہوتا ہے انسان کے لیے اگر جھوٹا ہی ہو بے شک۔ تو مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں ہمارے فروخ آباد میں نا ایک بڑی گہری نہر ہے، بڑی قادر آباد لیک، جی بالکل میں نے دیکھی ہوئی ہے، تو میں وہاں گیا، جب اس کے کنارے پہ چڑھا تو ایک آدمی ڈوب رہا تھا، جب وہ نیچے جاتا تھا تو پھر تک چلا جاتا تھا، اوپر آتا تھا تو بچاؤ کی آواز لگاتا تھا، تو پانی میں آواز ذرا نا سلو جاتی ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نکلنے والا ہے، تو میں نے اس کو آواز دے دی کہ میں آ رہا ہوں، بچ جاؤ، بس اب فکر نہ کرو۔ تو ولی صاحب میں نے ابھی کپڑے بھی نہیں اتارے، جب اس کو یقین ہو گیا نا مجھے بچانے والا آ گیا، تو وہ کنارے کی طرف کو تیرنے لگ گیا خود ہی، اور خود ہی کنارے پہ آگے بے ہوش ہوا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میں نے کہا بے شک میں نے اس کا سہارا بنا، اس کی مدد بھی نہیں کی، مگر جب اس کو احساس ہو گیا کہ میرا کوئی سہارا آ گیا تو اس میں کتنی جان آ گئی تھی، کتنی ہمت آ گئی تھی۔ تو اگر خدا کا سہارا جھوٹا ہی مل جائے کسی کو تو وہ بھی بڑا ہے۔ تو اس دن میں نے نا وہ جو وہی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوتا نا بندے کے میں ہوں، وہ تھوڑی سی ایک لہر سی میرے دل کے اندر آئی، تو میں نے اس لہر کو پکڑا اور پکڑ کے یہ فکرہ منہ سے کہا پنجابی میں، اوے اللہ میاں، اور جی تو ہے میری سمجھ بھی آ جا، میں تیرے کہڑے ماں مارے، یعنی کہ اے خدا اگر تو ہے تو میری سمجھ میں بھی آ جا، میں نے تیرا کیا بگاڑا، اور بڑے درد دل سے میں نے کہا۔ اس میں رات کو جب سویا تو رویا میں دیکھا کہ ایک بڑا کھلا میدان ہے گراسی سا، اور ایک کمرہ ہے اس میں دائیں جانب، تو میں سوچتا ہوں کہ کمرے میں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن سے میرا تعلق کوئی نہیں، مولوی یا علماء یا دین سے متعلقہ لوگ، تو میں باہر ہی کہیں بیٹھ کے ریسٹ آرام کر لیتا ہوں۔ تو کھلا میدان ہے، میں دیکھتا ہوں وہاں گھاس زیادہ ہے، وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں نہیں یہ تو بکھرا گھاس ہے، گند بھی ہے، صاف نہیں ہے، وہ دور صاف لگتا ہے۔ اس طرح میں نا کوئی علی صاحب 72 جگہ گیا، پھرتا رہا، کہیں بیٹھنے کو جگہ نہ ملی، تو ادھر پھرتے میں جب اس کمرے کے آگے سے گزرا تو وہاں ایک شخص جو میرا مانوس مجھے لگا، اس نے مجھے دیکھ لیا، تو میں نے کہا اب اس نے دیکھ لیا، چلو پادری نخواستہ چلتے ہیں اس کی طرف۔ جب میں کمرے میں داخل ہونے لگا، ابھی میں دروازے کے اندر ہی ہوں، ٹیک لگائی ہے میں نے پہلی، کیا کہتے ہیں جو بھی چوکھٹ کے ساتھ، تو جو محفل میں جو طرف درمیان میں آدمی بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا کہ اب تک کہاں رہے ہو؟ تو میں وہی ٹیک لگائی بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی رہا ہوں، آ تو گیا ہوں۔ ماشاء اللہ، یعنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اب میں واضح نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ، یہ وہ کہ کہاں تک اب تک کہاں رہے ہو، تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں، آ تو گیا۔ اچھا اس رویا سے اگر آپ غور کریں تو کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ اللہ پہ یقین آ جائے بندے کو، مگر جب میری آنکھ۔ اچھا آپ نے مرزائیوں کی کہانی سنی، کہانی، یہ اب قصے کہانیاں سنا کر مسلمانوں کو متاثر کر رہے ہیں کہ متاثر ہو جائیں، اور آگے اعتراف بھی کر رہا ہے کہ اس خواب سے یہ تو کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ مان لیا جائے کہ خدا ہے، خدا کو مان بھی نہیں رہا ہے دیر یہی، لیکن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اور ابھی تک
غلام احمد قادیانی کا امتی ہے، 72 جگہ گیا، اس کو صحیح جگہ نہ ملی۔ مراد کہنے کا کہ 72 اپنا فرقے میں نے خواب میں دیکھے تو مجھے کسی جگہ بھی کسی فرقے میں جگہ نہ ملی۔ پھر میں قادیانیوں میں چلا گیا جہاں قادیانی بیٹھے تھے، کہتا مولوی رہے نا، لیکن مولوی بھی قادیانی ہوں گے نا، مربی وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو ان میں جو بزرگستی تھی اس نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں رہا ہے؟ تو میں نے برملا کہا کہ یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں اب آ گیا ہوں، یعنی اب میں آمدی 13ویں جگہ پر جہاں آمدی ہیں وہاں آ گیا ہوں۔ کہ اس کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آمدی مرزائی جو ہیں غیر مسلم، نبی علیہ السلام کے مخالف، قرآن کے مخالف، قرآن کی آیات کو نہ ماننے والے، جو آیہ مقدسہ یہ میں نے پڑھی ہے اس کے بھی مخالف، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ضرور آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف، ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اب بعد میں تو نبی کوئی نہیں۔ اب یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہانیاں، کس سے کہانیاں مرزائی اور احمدیوں کا کہ روپ دیکھو، روپ دیکھو مسلمانوں کو بھٹکانے کا۔ پہلے تو بیٹیاں دیتے تھے، ساتھ دولت دیتے تھے، اب لوگ کچھ سمجھ گئے ہیں کہ اپنا ایمان دولت پیچھے کیا ضائع کرنا، یا جھوٹی موٹی شادی کے پیچھے کیا ضائع کرنا، بہتر ہے کہ پکے مسلمان رہو۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یوٹیوب جو ہے چل پڑی، وہ تو ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ موبائل کے اوپر چل رہی ہے۔ اب یوٹیوب پہ اوپر قصے کہانیاں شروع کر دی ہے۔ میں پہلے تو نہیں تھا، تو اب تو یا رسول اللہ آ گیا ہوں، یعنی 13ویں جگہ احمدیوں میں آ گیا ہوں کہ یہی سچا مذہب ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا نا ان کی کیا کہتے ہیں کلٹ بازیاں، جو کلٹ بازیاں، کلٹیاں کھا کے تو بیان کرتے ہیں ایسے لوگ دین کے ساتھ مخلص ہیں اور قرآن پاک کسی بھی نہیں پڑھنا آتا۔ پہلے ذرا سے سننا نا، کچھ تھوڑا سا پڑھتا ہے، ابھی تک قرآن پاک وہ مجہول ہی پڑھتا ہوں میں، جیسے عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کے پاس سے آدمی نہیں پڑھا ہوتا، کہہ بھی رہا تھا میں نے اپنی ماں سے قرآن پاک پڑھا، تو ماں سے پڑھا ہوا پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا لانتی، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور پھر مولویوں کو برا کہتا ہے کہ مولوی بیٹھے تھے وہاں، تو میں اس لیے نہیں گیا، شب برات تو تھی تو میں شب برات کی محفلوں میں نہیں جاتا تھا، کہتا تھا یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، دیریے ہیں، ہم تو جھوٹ بولیں۔ اللہ نے خود فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہی وہ جس نے رب کو دیکھا نہیں تو پھر اللہ پر یقین رکھے۔ اصل ایمان تو اسی کا نام ہے، اور بے ایمان بہانے بنائے گا، جب دہریہ ہے وہ بے ایمان بہانے بنائے گا۔ کہاں ہے اللہ کا وجود؟ دکھاؤ ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو احمد عیسیٰ نے تو دکھا دیا۔ اب دہریے اس طرح متوجہ ہو جائیں، احمد عیسیٰ نے تو رب کا موجود دکھا دیا، انہوں نے کہا میں اوپر والے رب کو، آسمان کے مالک کو نہیں مانتا، جو آسمان پہ چڑھ پہ بیٹھا ہے اس کو میں رب نہیں مانتا، میں تو اس کائنات کو رب مانتا ہوں، اسی رب کا میں رسول ہوں۔ یہ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے اسی رب کا رسول ہوں، یعنی کائنات کا، مدر نیچر کا، بلکہ اس کی ماں رب ہے، اس کی نیچر ماں، مدر نیچر، ماں کی فطرت، جو فطرت ہے وہ اس کا کلام ہے، تو اکٹھا بن گیا، وہی اس کا ماں، اس کی ماں جو ہے وہ رب ہے، مدر نیچر کا وہ رسول ہے، اور مدر نیچر کے رسول کو قرآن پاک پڑھنا کیسے آئے؟ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح
جتنے مربی ہیں ان کو بھی قرآن پاک نہیں آتا، اور خاص طور پہ یہ بوڑھا سا آدمی، اب پتہ نہیں 100 سال کے قریب، میرے سے تو بڑا لگ رہا ہے، 70-75 سال تو ہوگی پکی بات ہے، اتنی عمر میں بھی جا کر کہانی اور جھوٹ بول رہا ہے، اتنی عمر میں بھی جا کر جھوٹ بول رہا ہے، اور آمدیوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ جنہوں نے اپنے نبی کے اوپر جھوٹ بولا، جس کو غلام قادیانی کہتے ہیں، اس کی باتیں کچھ تسلیم کرتے جا رہی ہیں، کچھ جس طرح انہوں نے تسلیم کر لیا نا کہ 2 سال تک مریم بنا رہا، ایسی کیفیت 2 سال رہی، یعنی عورت بن گیا، 2 سال عورت بنا رہا، پھر اس کے ساتھ اللہ نے رجولیت فرمائی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد، پھر اس سے یہ نکلا، یعنی پیور حرام زادہ، اتل بعد ذالک زنیم، پیور حرام زادہ غلام قادیانی نکلا، اور اس کے امتی آگے وہ کیسے حلال زادی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ اب اسی آدمی سے ہی لے لو، قرآن پاک کی آیات مقدسات کو جھوٹا کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پاک سچا ہے، حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابہ کرام انبیاء کا جو فرمان گزر چکا ہے وہ ہے، وہ اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں، اللہ کے رسولوں کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ امت ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، اے امت رسول تم ایسا نہ کرنا، اور تمہارا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس پر جو ایمان نہ لائے وہ قادیانی ہے، اور اس کا نظریہ ہے کہ نبی اب بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہندوانہ مذہب ہے، جس کسی کی تھوڑی سی کرامت دیکھی اس کو اوتار مان لیا، اس کو کرشنا مان لیا، اس کو اپنی قسمت کا مالک مان لیا، اور بعد بڑے بڑے درخت، بورڈ کا درخت، دوسرا پیپل کا درخت، ایسے بڑے بڑے درخت، جال کا درخت، جھنڈ پارا ہوا تو اس کو سجدہ کیے پہ ہوتے ہندو کہ یہ بھی دیوتا ہے، یہ بھی دیوتا ہے، یہ بھی دیوتا ہے، سانپ ہے وہ بھی دیوتا ہے۔ اب ان کے تو 3 کروڑ سے اوپر دیوتا ہیں، اور انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو اپنا دیوتا بنا لیا۔ اب تشریح کر رہے تھے کہ مکہ مدینہ سے غلام قادیانی نے جو کہا کہ میں مکے میں یا مدینے میں مروں گا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بوڑھا سا چھوٹی چھوٹی کوچ سی داڑھی والا ذاکر کہہ رہا ہوں، کیا اس کا نام ہے، مربی صاحب اس کی تشریح کر رہے تھے کہ مراد یہ ہے کہ کچھ دیر ایسا میرے ساتھ گزرے گا جو مکے والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ مجھ پہ بھی وقت آئے گا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں مکے میں مروں گا، پھر آپ ہجرت فرما کر کہیں اور چلے جائیں گے، یعنی غلام گوما کانا ہجرت گاہ جو ہے ربوہ ہوگی، وہ اس کا مدینہ ہوگا، اور ٹٹی خانے میں مر جائے گا۔ اب تشریح سنیں کہ وہ مدینہ بن گیا، جس طرح مدینہ والوں نے نبی علیہ السلام سے اچھا اخلاق کیا اور آپ پر ایمان لائے، اسی طرح ربوے والے، قادیان والے، ربوے والے، وہ بھی غلام قادیانی پر ایمان لائے، اور ربوے کے جوڑوں میں اس لیے کھلے عام ننگا نہاتا تھا، جوڑوں میں بارش کے پانی میں خوب تیرتا تھا، اور گھر میں جب آتا تھا تو گھر میں تو پھر لڑکیاں تھیں نوجوان، وہ ننگیوں کس کے سامنے نہاتی تھیں۔ یہ ہے ان کا اصلی چہرہ، جب اصلی چہرہ دکھائیں تو پھر ہمارے ساتھ لڑتے بھی ہیں، اور قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ وہ قرآن پاک تو بار بار اعلان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کو وحی نہیں آنی، کہہ رہے وحی کا سلسلہ رک گیا، ہاں وحی کا سلسلہ رک گیا،
جبریل امین تشریف لاتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اس کا ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، یہ کبھی نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ قرآن پاک کی 3 آیات مقدسات اس پہ شاہد ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں۔ ایک سورت نحل کی، دوسری اور 24 بارے میں، سورت حامیم سجدہ کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور تیسری آیت مقدسہ جو ہے بڑی مشہور ہے، وہ ہزارے کو سورت آتی ہے، سورت قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اترتے ہیں، نیک بندوں پر اترتے ہیں۔ اب اس سے کوئی یہ مراد لے کہ جناب جب فرشتے اترتے ہیں تو وہ نبی ہو جاتے ہیں، تو پھر جتنے بندوں پہ اترے ہیں سارے کے سارے نبی بن گئے۔ یہ کہانی قصے کسی اور کو سناؤ، اللہ کے قرآن نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن نے جن کو نبی بنانا تھا وہ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، ہمارے راہبر نے، ہمارے جانوں کے والی نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے تو نزول ہونا ہے۔ اس میں کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم چھتر بھی ماریں گے، قتل بھی کریں گے اور لعنتیں بھی ڈالیں گے، پکی بات۔ اور ہمارا بچہ اس بات پہ پکا ہے۔ ہم تو تبلیغ ہی یہی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی، پھر عوام پر ذمہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر اس کو لگا دے۔ جس طرح حضرت امام مالک کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو، گستاخی کوئی کرے اگر ایک بھی مسلمان ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دے، ساری امت مر جائے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کے ناموس کی خاطر مرنا ہمارا کام ہے، ہمارا شیوا ہے۔ یہ شیوا صحابہ کرام سے چلا، غازی ممتاز، غازی علم الدین شہید، اور غازی کیا نام ہے خان صاحب کا، نام ہی ذہن سے نکل گیا، پہلے میں نام لے بھی چکا ہوں، بچے کا، وہ جو پٹھانوں کا بچہ ہے، اس نے سر عام عدالت میں خالد خان نے سر بازار، سر راہ عدالت میں سر راہ بھون کے رکھ دیا۔ یہی تو ہمارا شیوا ہے۔ پھر حکومت کو تکلیف ہوتی پئی ہو، پہلے حکومت کو سارے مقدمے درج کروائے جاتے ہیں، پھر حکومت جان بوجھ کے ڈھیل دیتی ہے۔ ڈھیل دینے کے بعد ہوتا کیا کہ جو یہی ہوا جو خالد نے کر کے دکھایا۔ اس لیے حکومت سے بھی اپیل ہے ہماری کہ ایسا کوئی کیس آئے، ثبوت ملنے کے بعد فوری چڑھا دو۔ جس طرح ڈاکوؤں کو مارتے ہو، عزت کے لٹیروں کو مارتے ہو، تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی عزت نبی علیہ السلام کی عزت سے کم ہے، بالکل کم ہے۔ اور نبی کی نام کی خاطر ہماری ماؤں بہنوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنی عزتیں نیلام کروائیں، اپنے بچے شہید کروائے، اپنے بچوں کی شہادت دی، اپنے شوہروں کی شہادت دی، اپنے ماں باپ کی شہادت دی، اپنے بھائیوں کی شہادت دی۔ کیا ناموس رسالت کو اتنا سستا سمجھتے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح، یہ ناموس رسالت کے نام پر پاکستان بنا ہے،
ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے پاکستان بنا ہے، اور بھی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ تحفظ ناموس رسالت کا ہمیشہ پاس رکھیں گے، ہمیشہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اب کہانیاں، قصے کہانیاں بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو ورگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو پھر آمدی مان گیا، تو آمدی بننے والے کو تو زیارت ہوتی ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسرے دن ایک دن دفنا دو قبر میں، دوسرے دن اس کی قبر کھول کے دیکھو، آمدی کی قبر کھول کے دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا بھا ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سے تمہیں عبرت آ جائے۔ اگر سام بچھو وہاں نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ بھی نہ آئے تو پھر کہنا کہ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔